خدا کی امت خاص کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے خاندانوں کے لوگوں، آپ سب کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب کا باب نمبر 1 اور باب نمبر 2 پڑھ چکے ہیں، چیپٹر نمبر 1 and chapter number 2 we have already studied, and now today we are going to study chapter number 3 اور آج ہم چیپٹر نمبر 3 دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خداوند کی مثل، امثال یا تمثیل، اس کے معاموں کو، اس کی پزلز کو جاننے کے لیے بھائیو اور بہنوں، حضرت سلیمان نبی کی کتاب جو ہے امثال، اس کا پڑھنا، اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم خدا کے معائموں کو اور خدا کی مثل کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کو جانچ نہیں سکتے تو ہم اس پر عمل کس طرح کریں گے؟ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان نبی کو، بادشاہ کو سب سے زیادہ حکمت دی گئی اور اس نے ہمارے لیے امثال کی کتاب لکھی ہے، جسے مثل بھی کہتے ہیں اور امثال بھی کہتے ہیں، اور اگر امثالیں کہوں تو وہ 31 باب پر موجود ہیں اور آپ ضرور پڑھیے، اور چونکہ میں پڑھتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ مقدس کتاب میں سے امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں بہت اچھی طرح سے درج ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ امثال کی کتاب پہلا باب 7ویں آیت، چیپٹر 1 Proverbs chapter 1 verse 7 لکھا ہے کہ the fear of God is the beginning of wisdom، یا beginning of knowledge، یا beginning of education۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خداوند کا خوف جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، جو کہ تربیت اور علم کیا ہمیں دیتا ہے؟ جو کہ تربیت، عقل مندی، راستی، تہمیز، دانائی کو جاننے کے لیے ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے، اور ہم علم سیکھتے ہیں، اور جو علم جان جاتا ہے، ان باتوں کو جان جاتا ہے، سمجھ لیں وہ علم حاصل کر لیتا ہے، اور جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ بنانے والے کو جان جاتا ہے، اور اس کا خوف کیا چیز ہے؟ اس کا خوف یہ ہے کہ جب وہ جان جاتا ہے تو بنانے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ بنانے والے کوئی بھی لے لیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتا ہے، مصنف ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ماں باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جو کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بہت سی عقل مندی کے لیے، راستی کے لیے، تمیز کے لیے، دانائی کے لیے، تربیت کے لیے ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، تو ہم اس کے خلاف اگر چلتے ہیں تو ہم ناکام ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کامیابی کے لیے ہی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، اور جب مانتے ہیں تو ہمیں علم مل جاتا ہے۔ اب اسی طرح استاد ہے، استاد کی جتنی بتائی ہوئی کتابیں ہیں، یا ان مصنف کی جب استاد ہمیں بتاتا ہے تو وہ ان مصنف کی ان کتابوں کو جو کہ مصنف نے لکھی ہیں،
ان کو جانتا ہے اور وہ ہمیں کنورٹ کرتا ہے، اور وہ استاد جب ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف چلتے ہیں تو ہمیں خوف پیدا ہوتا ہے کہ استاد ہے، اس نے سکھایا ہے، ہم اس کے خلاف کیوں چلیں گے۔ لہٰذا استاد اسی طرح جب ہم مصنف کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا استاد ہو جاتا ہے، اور اس کی ہدایت پر جب ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ان ہدایات پر جو مصنف نے لکھی تھی اور ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر خلاف چلتے ہیں تو اس طرح ہمیں خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ رسپیکٹ کے انڈر خوف نہیں ہوتا، بلکہ تربیت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ لہذا اس طرح اگر ہم استاد کے ذریعے اور ماں باپ کے ذریعے علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے خوف کو یا اپنے خوف کو جان جاتے ہیں کہ وہ خوف کیا چیز ہے۔ اگر ہم ان کی عزت نہیں کرتے، اس کے ذریعے علم حاصل نہیں کرتے، یا ہم میں جو کامیابی ہم نے حاصل کرنے کے لیے ہم نے علم حاصل کیا، جیسے آپ دیکھ لیجئے ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو جب انجینئر بن جاتے ہیں تو انجینئر کے تمام مصنف جو پہلے بن چکے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر ہم انجینئر بن جاتے ہیں اور ہماری کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اس کے خلاف کو عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ناکامی کا خوف جو ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ان باتوں کو یاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو ہم نے سیکھی تھی، ہم نے بیان کی تھی۔ اسی طرح باپ یعنی خدا جو ہمیں بنانے والا ہے اور جس کے ہم سارے ہی فرزند ہیں، خاص کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے 12 قبیلے اور سارے قبیلے، یہ ہم سارے ہی اس کے فرزند کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم اس طرح اس کی روح میں سے نکلتے ہیں جو اس نے پھونکی گئی ہے ہمارے درمیان۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا، اور اس کو جاننے کے لیے ہم نے دوسرا باب دیکھا تھا۔ دوسرا باب جو ہے وہ کس طرح ہمیں مزید تفصیلات کے ساتھ امثال کی کتاب دوسرے باب میں ہمیں یہ خدا کا خوف جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اسے قبول کرنا ہے، ان کی باتوں کو نگاہ میں رکھنا ہے، ان کو ماننا ہے، حکمت کی طرف کان لگانا ہے، اور فہم سے دل لگانا ہے، جو کہ دوسرا امثال کی کتاب دوسرا باب 1 سے 5 تک لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسے پورا کرنے سے اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور اسے ڈھونڈنا ہے، اسے تلاش کرنا ہے، جیسے پوشیدہ خزانوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اب ڈھونڈنا کیا چیز ہے؟ ڈھونڈنا جو آپ کے گھر میں یا آپ کی جیب میں یا آپ کے بھائی کے پاس کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور تلاش یہ کرنا ہوتا ہے کہ کسی غیر ممالک میں یا کسی غیر جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کے جو ہم خزانہ پوشیدہ جو اچھی باتیں یا جو اچھے کام یا اچھے زیور یا اچھے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے تلاش کہتے ہیں۔ تو پھر لکھا ہے 6 آیت میں، دوسرا باب 6 آیت میں، کیونکہ 5ویں آیت میں، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ تو اس طرح ہم خدا کے خوف کو سمجھتے ہیں اور خدا کا خوف کی معرفت جو ہے اسے ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ اب ہم تیسرے باب میں آتے ہیں، جو کہ اسی طرح یہ بھی جس طرح کہ پہلا اور دوسرا امپورٹنٹ ہے، تیسرا باب بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے تیسرے باب میں کہ پہلی بات اس میں لکھا کیا ہے اور اس ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس کو ہمیں اپنی عقل مندی سے سمجھنا اور اپنی عقل مندی سے جاننا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہمارے یہ کامیابی میں شامل ہوتا ہے۔ ہم اپنی عقل سے، ہم اپنے کاموں سے ہمیشہ خدا کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، میں پڑھ ہی دوں گا، ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی کافی۔
جو کہ اپنے آپ کو ہم جب عقل میں سمجھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ناکام ہوتے ہیں، اور اگر ہم خدا کی عقل سے دیکھتے اور سمجھتے اور جانتے ہیں تو وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ میں پڑھے دیتا ہوں 3 باب پہلی آیت سے 8 آیات تک۔ حضرت سلیمان نبی اس طرح بیان کرتے ہیں، جو کہ بادشاہ بھی تھے: اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو اس سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں زیادہ عمر حاصل کریں، زیادہ عمر پائیں، اور ہمیں پیری اور سلامتی ہو، ہمیں پیس ہو اور ہمیں پیری ہو۔ پیری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتانے کے لیے ہو جائیں۔ جب ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، جب ہمیں کوئی نبوت ملتی ہے تو لوگ اسے پیر سمجھتے ہیں، اسے اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم پیری چاہتے ہیں یا عمر کی درازی چاہتے ہیں تو کیا حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری آیت میں لکھا ہے: شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اس طرح اگر میں خدا کو اپناؤں اور اس کی شفقت اور اس کی سچائی سے جدا نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبول ٹھہروں گا اور عقل مندی حاصل کروں گا۔ پھر لکھا ہے 5ویں آیت میں، جو کہ آخری آیت ہے نہیں 8ویں آیت ہے، جو کہ 5ویں آیت پہ لکھا ہے: سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ وہی بات آ گئی کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے۔ کیا لکھا ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ناف آپ جانتے ہیں کہ یہ خیر میڈیکلی طور پر اس کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہمارے مڈل ایسٹ میں یا عرب کنٹری میں یہ ناف ایک بڑی اہلا چیز ہے کہ سارا اگر یہ اپسٹ ہے، اگر یہ انڈر کنٹرول نہیں ہے، ہل گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو وہ سارا جسم جو ہے وہ درد میں مبتلا رہتا ہے اور ہم جھک جاتے ہیں اور چل بھی نہیں پاتے۔ تو اس لیے یہاں لکھا ہے: خداوند کے خوف سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی دے گا، کے لیے تازگی ہوگی، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور ہڈی مضبوط ہونے سے ہمارے جسم میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پہ جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی مضبوط رہتا ہے، اور گوشت اس لیے ہوتا ہے کہ ہڈی کو مضبوط کرے، اور اگر ہڈی مضبوط ہوگی تو ہم چلنے کے لیے کے قابل بن جائیں گے۔ یہ تو تھا پہلا، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھ اور خدا کو عقل مند سمجھ۔ اور دوسرا ہے، اس سے ہمارے فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اب یہ ساری باتیں جو لکھی ہیں اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے گا، اور لاجک طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جو کہ 9ویں آیت سے 18 آیت تک لکھا ہے، میں پڑھے دیتا ہوں۔ لکھا ہے: اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پھیلے پلے سے خداوند کی تعظیم کر۔ اس طرح اگر ہم خدا سے ڈرتے رہیں گے، ہماری صحت برقرار رہے گی، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پیداوار ہم فصل بیجیں گے، ہم فصل کاٹیں گے، اور کاٹنے کے بعد جو بھی پیداوار ہوگی اس کا حصہ خدا کی نظر میں پیش کریں گے، چاہے 10% کریں، چاہے 15% اس کو ہدیے دیں، یا 20% دیں، یا میں بتاؤں آپ کو، لوگ 90% بھی خداوند کے نام کے لیے ہدیے دیتے ہیں، اور وہ خاص کر جو ہیں
وہ مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹری جو ہیں، وہ اس طرح کردار ادا کرتی ہیں. کہاں کے ذریعے؟ چرچز کے ذریعے سے، جو اچھے کاموں کے لیے دیتے ہیں. وہ کسی ہتھیار بنانے والوں کو نہیں دیتے، یا کسی ہتھیار کی فیکٹریوں کو نہیں دیتے، یا پھر کسی ٹیررسٹ گروپ کو نہیں دیتے، یا کہ کبھی ہتھیار سے لوگوں کو ماریں. وہ ایسے نہیں کرتے. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ کسی بھی، جہاں سونامی ہو، جہاں کوئی پرابلم ہو، وہاں پہ وہ ہدیے دیتے ہیں. تو خدا کی تعظیم کرنا یہی ایک ہے کہ اپنے خدا کے دیے ہوئے میں سے کچھ نکال کر اسے پیش کرنا. تو لکھا ہے یوں تیرے کھتے جو ہیں وہ خوب بھرے رہیں گے. جو 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میں اس کی تعظیم کے لیے کچھ دوں گا تو میرے کھتے جو ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرا اپنا اراج میرے پاس کافی ہوگا، جو ساری عمر میں کما سکتا ہوں. اور پھر کیا لکھا؟ تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. اے میرے بیٹے، خداوند کی تبی کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. حقیر نہ جان، آپ جانتے ہیں، حقارت نہ کر، اسے دور نہ ہو. حقارت سے ہی پہلا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اگر ہم کسی سے حقارت کرتے ہیں تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، جو کہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ایسی کنٹریز میں جہاں کہ ایک دوسرے سے حقارت کی جاتی ہے تو دوسرا عمل ہوتا ہے آخر میں کہ اسے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک دوسرے کو کیا قتل کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اپنے خاندان میں سے لوگوں کو، اپنی امت کو خراب کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اگر میں بیزار نہیں ہوں گا تنبی سے اور اس کو حقارت سے نہیں دیکھوں گا. اور پھر لکھا ہے 12ویں آیت میں، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت رکھتا ہے. ملامت کرتا ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹرینڈ کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک باپ یا ماں جب تنبیہ کرتی ہے اپنے بچے کو، تو وہ بری باتوں سے اس کو کنارہ کرنے کے لیے اسے ہارڈ لو کہتے ہیں. ہارڈ لو کرتی ہے، اسے لو تو کرتی ہے لیکن ہارڈ کرتی ہے. ذرا اسے نہیں مانتا تو اسے پھر اسپینک کرتی ہے، اسے چھڑی سے مارتی ہے، تاکہ، یا باپ اسے چھڑی سے مارتا ہے یا غصے ہوتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے کہ بھی ایسے کام نہ کر. تو یہ ملامت خداوند کی طرف سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں سزا کے طور پر ہمیں تکلیف ہم پہ آ جاتی ہیں، اور ہم پھر یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہے، ورنہ وہ کسی کو کیوں کیا کرے. اور اگر ہم اس مصیبت سے سبق حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے چھوٹ جاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے. آگے میں نے آپ کو بتا دیا آلریڈی کہ باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اور وہ مبارک ہو جاتا ہے جو اپنے باپ کی حکمت کو پا لیتا ہے. اسی طرح روحانی خداوند جس نے ہم نے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی ملامت کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور اگر ہم اس کی مبارکبادیوں کو محبت سے دیکھیں گے، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے حکمت کو پا لیا. اور جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. تو ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے. پہلے زمانے میں چاندی کو، آج کل سونے کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن اب میں کہوں گا کہ جو حاصل ہوتا ہے سونا، ہمیں اس حاصل کو، اس نفع کو وہ اور مضبوط بنا دیتا ہے، اس کو کندن کر دیتا ہے، کندن سے بھی بہتر کر دیتا ہے. اور پھر جو 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ مرجان سے زیادہ پیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر، اور اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، اور اس کی باتیں ہاتھ میں دولت اور عزت، اور اس کی راہیں خوشگوار رہتی ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں. اور پھر 17ویں آیت میں اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں، اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں. جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک کو جو اسے لیے رہتا ہے وہ مبارک کہلاتا ہے. تو یہ باتیں
جو کہ 18ویں آیت میں ہم اسے پکڑے رکھتے ہیں اور وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہو جاتا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم کو باغ عدن میں رکھا تو وہاں ایک نیک اور بد کی درخت کی پہچان کا درخت تھا اور ایک حیات کے درخت تھا, حیات کا درخت تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے, حیات کا درخت جو ہوتا ہے وہ زندگی دیتا ہے. نیک اور بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ اچھائی اور برائی کو ریفائن کرتا ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہے. تو پھر ہم اگر خدا کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہم سلامتی پائیں گے, ہمیں پیس ہوگا اور پھر ہم حیات کے درخت کے پاس آ جائیں گے. اور پھر جو تیسرا پوائنٹ ہے, یہ تو ہم نے دیکھا تھا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تو پھر ہم دیکھیں گے اس کے علم سے ہوتا کیا ہے. اب جب ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں دنیاوی طور پر ہم سب کچھ جان جاتے ہیں, اب روحانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں ہوتا کیا ہے. جب اس کا علم ہم حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ لکھا ہے کہ جس طرح اس نے کردار ادا کیا ہے اس طرح ہمیں روحانی اور جسمانی طریقے سے ہم آٹومیٹکلی اس کی برکتوں سے محمور ہو جاتے ہیں. اس کی برکت کیا ہے کہ جب اس نے زمین کی بنیاد ڈالی تھی تو لکھا ہے 19ویں آیت میں, خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا. ٹھیک ہے, یہ تو اس نے اپنی حکمت سے اور فہم سے کیا. اس کے علم سے گہراؤ کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکانے لگی. کیا ہوا, علم سے گہراؤ سے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکانے لگی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین اگر خشک ہوتی ہے تو خداوند سے دعا کرنے سے زمین سے پانی نکلتا ہے, زمین کے سوتے کھل جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, زمین سرخیز ہو جاتی ہے. اور اگر زمین سے پانی نہیں نکلتا تو پھر افلاک آسمان سے شبنم خداوند ٹپکاتا ہے, اوس جسے کہتے ہیں عموماً ہمارے پاکستان میں. اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے مہینہ میں پہلے تو بہار آتی ہے, بہار کے بعد پھر گرمیاں آتی ہیں, تو بہار میں ہی شبنم اور گرمیوں میں صبح صبح کے ٹائم آپ شبنم کو گھاس پہ اور اپنے پودوں پر دیکھتے ہیں تو وہ ٹپکاتا ہے. اس طرح ہماری جو فصلیں ہیں, ہمارے پھل پھول اور درخت وغیرہ ہیں, ہماری گھاس جو ہے وہ سرسبز رہتی ہے. اور پھر لکھا ہے, یہ 19 سے 26 آیت تک ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. 21ویں آیت پہ لکھا ہے, اے میرے بیٹے دنائی اور تمیز کی حفاظت کر, ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے, یوں تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوگی. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر رہے ہیں اپنا سلیمان نبی جو ہیں, سلیمان بادشاہ, یوں تو تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوگی, تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ تب تو بے کھٹکے, بغیر کسی فکر کے, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے, تو جو ہے تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی. جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا, بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی. ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے, کیونکہ خداوند تیرا سہرا ہوگا. کیا ہمیں آئے گی, ہمیں میٹھی نیند آئے گی, ہمیں خوف نہیں ہوگا, ہم بے کھٹکے جو ہے وہ چلیں گے, ہم ٹکرائیں گے نہیں کسی سے, اور ناگہانی جو آ جاتی ہیں, ڈیزاسٹر جو آ جاتے ہیں, اس سے ہمیں خوف نہیں ہوتا. کیوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ تو جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ اس کی بات ہے. اور اب ہم نے کرنا کیا ہے, یہ تو جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جب ہم خدا پر عمل رکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو جانتے ہیں, اس کی باتوں کو پہچانتے ہیں, تو پھر ہمیں اب کیا کرنا ہے, جو کہ 27ویں آیت میں لکھا ہے. امثال کی کتاب 3 باب اور 27 ورس میں لکھا ہے, بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا, جب تیرے مغروروں میں ہو
جب تیرے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ دو باتیں، بھلائی کے حقدار، کوئی حقدار ہے یعنی کوئی محتاج ہے سوری یا یتیم ہے، اسے دینے سے، کچھ بھی اس کی مدد کرنے سے تو دریغ نہ کرنا، اور جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے خدا دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنا، خدا مقدروں کا مالک ہے، وہ برکتوں کا مالک ہے، وہ آپ کو دے گا۔ جو تم مدد کر سکتا ہے تو اس کی دینا، یہ نہ خود کرنا کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ میں نے ہی استعمال کرنا اور مجھے ہی میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس میں سے نکال کے کسی کو دے گا تو خدا تجھے اور بخشے گا، اس کا یہ مقصد ہے۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ جا پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اگر تیرے پاس ہے دینے کے لیے تو اسے دینا۔ میں نے کرنا کیا ہے، یہ جو ہم چوتھا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے دینا ہے، کسی کو بہانے بازی سے اس کو ٹال نہیں دینا۔ اور پھر 29 کے اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا۔ ٹھیک ہے، کیا میں نے کرنا ہے، اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کے وہ تیرے پڑوس میں سے بے کھٹک رہتا ہے۔ وہ رہتا ہی ہمارا ہمسایہ ہمارے پاس اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کے نیبر جو ہیں وہ بڑے شریف ہیں۔ ہمارے ملک میں جو رہتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں کیونکہ اس ملک کے نیبر، اس ملک کے قانون، اس ملک کی گورنمنٹ ہر چیز مجھے مہیا کرتی ہے اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب پاکستان میں کیوں پرابلم ہے، کیوں لوگ جو ہے وہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں، خاص کر میرے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات، کیوں آج کل پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، لندن میں، فرانس میں کیوں لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کیونکہ اگر اس کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں تو ان کو ان مسلمان پڑوسیوں سے خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ مسلمان ہی کو زندہ رکھنا، باقی غیر قوموں کو مار دینا۔ تو کیا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ غیر قومیں جو ہیں وہ آپ سے ڈریں گی اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کے نہ علم میں ترقی ہوگی، نہ آپ کی فائنینشیل میں ترقی ہوگی، نہ آپ کے معاشرے میں ترقی ہوگی، اور یہ وقت آئے گا کہ آپس میں ہی لڑ کے، جس طرح آج کل ہوتا ہے، عراق میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں، مصر میں دیکھ لیں، کویت میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں۔ تو مقصد صرف یہ بتانے کہ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کہ وہ تیرے پاس پڑوسی میں بے کھٹکے رہتا ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا مغرب ممالک کے ساتھ لوگ رہنے میں کیوں خوش ہوتے ہیں۔ اب انڈیا کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ویلکم کرتا ہے، اور امریکہ، لندن، فرانس، برطانیہ، جتنے مغرب ممالک ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ بیٹھ کھٹ کے اس سے، مطلب مجھے اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے اگر کسی سے مجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا کرنا نہ کرنا۔ کہتا ہے کسی نے میرا نقصان نہیں کیا اگر، تو مجھے کیا ضرورت ہے اسے جھگڑا کرنے کی، اور اگر میں کرتا ہوں تو میں نہ کروں، یہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تند ہو آدمی پر حسد نہ کرنا۔ اگر کوئی باڈی بلڈر ہے یا جاندار ہے یا گھر بڑا رکھتا ہے یا کاریں بڑی رکھتا ہے یا اس کے ملک میں بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں، یہی ہوتا ہے پاکستان میں کہ حسد ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک میں حسد ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں امریکہ کو، وہ دیکھتے ہیں لندن کو، وہ دیکھتے ہیں ساری چیز اور حسد کرتے ہیں۔ تو جب وہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے تند خو آدمی سے حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جتنی روشیں ہیں وہ غلط طریقوں سے اس میں بنی ہیں، یا بلڈنگیں کھڑی کی ہیں یا گاڑیاں لی ہیں چوری کر کے، اس طرح کر کے سے، تو اس کی جو بھی ہے ایکٹنگ ہے، اس کا ایکٹ ہے، اس پہ اس کو اختیار نہ کرنا، بلکہ خداوند پر بھروسہ کرنا اور خداوند میں خوش رہنا۔ لکھا ہے کیونکہ کجروح سے، اور پھر آگے جو آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس، خدا شریروں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور خدا راست بازوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اسے
کیسے دیکھتا ہے، ان کو اپنی نگاہ میں کیسے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، شریر آدمی یا شریر قبیلہ یا شریر خاندان یا شریر ملک، اور راست باز آدمی، راست باز خاندان یا راست باز ملک یا راست باز قبیلے جو ہیں خدا کی نظر میں کیسے ہیں، جو کہ ہے 32 آیت سے 34 آیت تک. تو پھر ہم اس طرح خداوند کے کلام کو ختم کریں گے. لکھا ہے 32 آیت میں، لکھا ہے تیسرا باب، کیونکہ کجرو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس سے محرم راز ہے. کجرو آدمی جو ہے، جو دھوکے باز ہے، جو وکٹ آدمی ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہے. کیونکہ راست باز کو جب شریر آدمی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیسے اس سے برکتیں مل رہی ہیں، اس کے راز کو وہ اس کے لیے ایک راز بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ راست باز کی طرح خدا کے ساتھ لپٹا رہے تو آپ دیکھیں اس کو بھی ویسے ہی برکت ملے گی جیسے راست باز کو ملتی ہے. اور پھر 33 میں، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے. خداوند کیا کرتا ہے؟ شریروں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ لعنت ہوتی ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں، اب ہم پاکستان میں یا انڈیا میں یا چائنا میں یا انڈونیشیا میں یا دوسرے ممالک میں دیکھیں، خداوند کی طرف سے ہی لعنتیں آ رہی ہیں. اور بھلے امریکہ بھی دیکھ لیں، بھلے لندن بھی دیکھ لیں، جو بھی سونامی یا جو کوئی آتی ہے، جب کوئی شرارت کو کرتا ہے، یہ آدمی کی بات ہے کہ شریر آدمی کے لیے لعنت خداوند دیتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی جو بھی جگہ ہیں، اور یہ آپ یقین مان لیں یہ خدا کی برکت نہیں ہے، خدا نے اپنی برکتیں اٹھا لی ہیں. کیوں؟ سب سے بڑے برکتیں اٹھا لیتا ہے قتل کے حساب سے، کسی کو قتل کرنا. جب ہم قتل کرتے ہیں تو خون جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے، اور زمین اس کا انصاف مانگتی ہے خون کا. اور اس طرح وہ زمین بھی لانتی اور انسان بھی لانتی ہو جاتا ہے. شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادق کے مسکن پر اس کی برکت ہے. آگے 34 پہ، یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں سے ٹھٹھے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے. جو ٹھٹھے باز ہوتے ہیں خداوند اسی کے ساتھ ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہے. کیوں؟ خداوند کسی کا قرضدار نہیں ہے. اگر میں سچائی کروں تو خدا مجھ پر فضل کرے گا. اگر میں فروتن ہوں، فروتن کا مطلب رحم دل، اور اپنے آپ کو سوبر طریقے سے پیش کرنا، اس کو فروتنی کہتے ہیں، تو پھر خدا مجھے اسے برکت دے گا. کیوں؟ اچھے کام کرنے سے میں نے کسی پر کو قرضہ چڑھایا، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے خدا جو ہے وہ مجھے اور برکتیں دیتا ہے. دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن اہموں کی ترقی شرمندگی ہوگی. دانا جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے، وہ دنائی بخشتا ہے. اور دنائی کس طرح شروع ہوتی ہے ہم نے پہلے اور دوسرے بات میں دیکھا، اور ہم یہ تیسری بات میں لکھا ہے دنائی جلال کے وارث ہو جائیں گے، ہم اس کے حقدار ہو جائیں گے. لیکن اہموں کے لیے شرمندگی، وہ جانتے سمجھتے تو ہیں، سارا کو جانتے ہیں، لیکن حق جتانا چاہتے ہیں، حق جتانا جانتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن ان کو شرمندگی ہوگی، خداوند دیتا نہیں ہے ان کا حق انہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ احمق ہے، بے وقوف ہے. انہوں نے دنائی حاصل نہیں کی، انہوں نے خدا کے خوف کو نہیں مانا، بس اپنے آپ کو بڑھایا اور اپنے آپ کو قائم کرنے کی کوشش کی. تو بھائیو، آج کا جو امثال کی کتاب میں سے تیسرا باب تھا وہ ہم نے مکمل کیا. اب ہم چوتھے باب میں دیکھیں گے. اسی طرح امثال کی کتاب جو ہے ہم آہستہ آہستہ جو سلیمان نبی یا سلیمان بادشاہ نے لکھی ہے اس کو پورا کریں گے. اور اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہر قوم، اور خاص کر جو چنی ہوئی امت ہے، جو خداوند جسے پسند کرتا ہے، اگر وہ بھٹکتے ہیں تو خداوند کو بہت بہت درد ہوتا ہے، بہت خدا تکلیف میں ہوتا ہے. تو ہم خدا کو تکلیف نہ دیں، اور خدا کو شرمندہ نہ کریں، اور خدا کو نقصان نہ دیں، اور خدا کو ہمیشہ جلال دیتے رہے. اور وہ قوم کون سی ہے؟ وہ قوم ہے ابراہیم. ابراہیم کو خدا نے علیحدہ کیا تھا، اور اس میں سے دو ہی قومیں نکالی ہیں، ایک اسماعیل کی اور ایک اسحاق اور یعقوب کی.
خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور یہ خاص کر جو میسج ہے وہ ان دونوں قوموں کے لیے ہے، کیونکہ یہی کہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور یہی ایک خدا کے جھنڈے تلے آنا چاہتے ہیں. لیکن جھنڈے تلے اس لیے نہیں آ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند بہت سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے قریب بہت سمجھتے ہیں. لیکن اگر قریب سمجھتے ہیں تو خدا کے وے سے چلنا پڑے گا، خدا کے حکموں کو ماننا پڑے گا، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا. اگر میں اپنے وے سے چلوں گا تو میں پھر خدا سے دور ہو جاؤں گا. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو کثرت سے استعمال کرے. آمین.